بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ باربرا اپنے ساتھیوں سمیت 2 کاروں میں سوار ہو کر کوئن لینڈ سے آرکن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آگے والی کار سفید رنگ کی تھی، جبکہ سیاہ کار ان کے عقب میں تھی۔ سفید کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈیسینٹ تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر باربرا موجود تھی، جبکہ اس کے باقی ساتھی جیپ کی جن کی تعداد 4 تھی، عقبی سیاہ رنگ کی کار میں تھے۔ باربرا بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہیں کوئن لینڈ سے چلے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ اب آرکن پہنچنے ہی والے تھے۔ مادام، آرکن کی بجائے اگر فارمولا دارالحکومت بھیجا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ڈیسینٹ نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، لیکن میں جلد از جلد اس فارمولے کو نکالنا چاہتی ہوں، باربرا نے جواب دیا۔ وہ کیوں مادام؟ اب کیا خطرہ رہ گیا ہے؟ ڈیسینٹ نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں نے اگر ہمارا کھوج لگا لیا تو وہ بھوکے چیتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک لحاظ سے ہم ان کا شکار چھین کر لے کر جا رہے ہیں، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے مادام؟ ڈیسینٹ نے کہا۔ وہ جیریمی کا انتظار آخر کب تک کریں گے؟ جب جیریمی نہیں پہنچے گا تو وہ لازماً اس کا کھوج لگائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گیسٹ ہاؤس تک پہنچ جائیں اور وہاں سے انہیں ہمارے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس مادام، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، ڈیسینٹ نے جواب دیا۔ اگر اس فارمولے کی کاپی ہو جاتی تو پھر واقعی کوئی مسئلہ نہ بنتا، فارمولا ان تک پہنچ جاتا اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ درمیان میں کیا ہوا، لیکن اب مجبوری تھی، باربرا نے کہا۔ مادام، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فارمولے کے پیچھے کرانس پہنچ جائیں، ڈیسینٹ نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ فارمولے کے پیچھے یہاں کوئن لینڈ میں پہنچ سکتے ہیں تو کرانس بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن کرانس میں ان کا مقابلہ ظاہر ہے ہم سے تو نہیں ہوگا۔ وہاں ایسے ایجنٹ موجود ہیں جو خود ہی انہیں ڈیل کر لیں گے، باربرا نے کہا۔ تو ڈیسینٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ آرکن پہنچ گئے۔ مین مارکیٹ میں چلو، باربرا نے کہا، تو ڈیسینٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کاریں آرکن کی مین مارکیٹ میں پہنچ گئیں۔ تم لوگ یہیں رکو، میں آ رہی ہوں، کار رکتے ہی باربرا نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک سپر اسٹور سے اس نے ایک کھلونا خریدا، اور پھر باتھ روم میں جا کر اس نے اس باکس میں سے کھلونا نکال کر ایک طرف کو رکھا اور فارمولے کو طے کر کے اس نے اس باکس میں رکھ کر باکس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کھلونے کو اٹھا کر گٹر کا ڈھکن ہٹا کر اسے گٹر میں پھینک کر ڈھکن اوپر رکھ دیا، اور پھر باکس اٹھائے وہ باتھ روم سے باہر آ گئی۔ پیمنٹ چونکہ وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے سپر اسٹور سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انٹرنیشنل کوریئر سروس کے زونل آفس میں داخل ہوئی۔ اس نے کھلونے کے باکس کو پیک کرایا اور پھر ایک ایڈریس لکھ کر اس نے بھیجنے والے کی جگہ ایک فرضی نام اور آرکن کا ایڈریس لکھ کر اسے کاؤنٹر پر دے دیا۔ چند لمحوں بعد اسے رسید دے دی گئی اور وہ رسید کو اپنے پرس میں ڈال کر اطمینان سے چلتی ہوئی کمپنی سے باہر آ گئی۔ پھر وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک میز پر بیٹھ کر ویٹر سے شراب لانے کو کہا، اور پرس سے رسید نکال کر اس نے اس کا نمبر غور سے دیکھا، اور پھر رسید پھاڑ کر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ اسی لمحے ویٹر شراب کا جام اٹھائے آ گیا۔ فون لے آؤ، میں نے فوراً کال کرنی ہے، باربرا نے ویٹر سے کہا۔ یس میڈم، ویٹر نے کہا اور واپس چلا گیا، جبکہ باربرا نے شراب کی چسکیاں لینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے ایک فون پیس لا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور واپس چلا گیا تو باربرا نے فون پیس اٹھایا، اسے آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، انکوائری، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ باربرا چونکہ ایک کارنر میز پر بیٹھی ہوئی تھی اس لیے اس کے قریب اور کوئی نہیں تھا۔ آرکن سے کرانس دارالحکومت کا رابطہ نمبر چاہیے، باربرا نے کہا، تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ باربرا نے کال آف کر کے رابطہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ نمبر پریس کرتی رہی، پھر اس نے فون پیس کو کان سے لگایا۔ پائی کلب، رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں، شراک سے بات کرو، باربرا نے کہا۔ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، شراک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں، شراک، جس فارمولے کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تھا وہ فارمولا میں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ میرے پیچھے نہ لگ جائیں، اس لیے میں نے اسے انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے پائی کلب کے ایڈریس پر بھجوایا ہے۔ تم اسے وصول کر کے چیف تک پہنچا دینا، باربرا نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے؟ اوہ، وہ تو انتہائی خطرناک لوگ ہیں، شراک نے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے،
لیکن میں سامنے نہیں آئی، اور پھر جب فارمولا میرے پاس نہیں ہوگا تو میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ باربرا نے کہا۔ وہ تم پر تشدد کر کے بھی تم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پائی کلب پر چڑھ دوڑیں گے، شیراک نے کہا۔ چڑھ دوڑیں تو میں نے چیف کے بارے میں بتا دینا، پھر چیف خود ہی ان سے نبٹ لے گا، باربرا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو باربرا نے اوکے کہہ کر فون آف کیا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ شراب پی کر اس نے ویٹر کو بلایا۔ بل لے آؤ، باربرا نے ویٹر سے کہا۔ کاؤنٹر پر دے دے میڈم، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر فون پیس اور خالی جام اٹھا کر واپس چلا گیا۔ تو باربرا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور سیدھی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے فون کال اور شراب کی پیمنٹ کی اور ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں اس کے ساتھی کاروں میں موجود تھے۔ چلو ڈیسنٹ، یہ کاریں اب کمپنی کو واپس کریں اور ٹیکسیوں میں ایئرپورٹ چلیں۔ اب ہم نے چارٹر طیارہ کرا کر دارالحکومت پہنچنا ہے، باربرا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، ڈیسنٹ نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ فارمولا کا کیا ہوا؟ ڈیسنٹ نے پوچھا۔ وہ میں نے بھجوا دیا ہے، باربرا نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تو ڈیسنٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آرکن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ کوئن لینڈ سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے ایک چیک پوسٹ کے قریب ہیلی کاپٹر اتار کر یہ بات کنفرم کر لی تھی کہ سفید اور سیاہ رنگ کی دو کاریں تقریباً 4.5 گھنٹے پہلے آرکن کی طرف گئی ہیں، اور یہ اتنا وقت تھا کہ عمران سمجھ گیا کہ جب تک وہ آرکن پہنچیں گے یہ لوگ اس سے پہلے آرکن پہنچ چکے ہوں گے، اس لیے اب راستے میں ان کی چیکنگ فضول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر تنویر تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر جولیا، اور عقبی سیٹوں پر عمران اور باقی ساتھی موجود تھے۔ چونکہ ہیلی کاپٹر ایک سیاحتی کمپنی کا تھا، اس لیے اس میں گروپ کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فارمولا اس طرح آخری لمحات میں ہاتھ سے نکل جائے گا، جولیا نے کہا۔ اگر ہمیں ذرا بھی احساس ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس گروپ کا پہلے انتظام کر لیا جاتا، صفدر نے کہا۔ لطف بھی اسی کام میں آتا ہے جو اچانک ہو۔ اب دیکھو کتنے سالوں سے میں آہیں بھر رہا ہوں، لیکن اب اگر اچانک میں آہیں بھرنا بند کر دوں تب کیا لطف آئے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہاری آہیں کبھی بند ہو ہی نہیں سکتی، یہ نوٹ کر لو، تنویر نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب آہیں بھر جائیں گی تو اپنے آپ بند ہو جائیں گی یا پھر نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، اگر یہ فارمولا کرانس پہنچ گیا تو پھر کیا ہمیں کرانس جانا ہوگا؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ تمہارا چیف تو چیک دینے کی بجائے ڈیتھ وارنٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، فضول باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کے ساتھ ڈیتھ وارنٹ کے الفاظ برداشت ہی نہ کر سکتی تھی۔ تو پھر اپنے چیف کو بھی سمجھا دو کہ وہ مجھے چیک دے دیا کرے بغیر کوئی کام کیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر کرو کہ وہ تمہیں چیک تو دیتا ہے، ورنہ اگر وہ نہ دے تو تم کیا کر لو گے اس کا، جولیا نے کہا۔ میں اس کے خلاف مشن شروع کر دوں گا اور پھر مجھے واقعی بھاری رقم کا چیک مل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، بڑا طویل عرصہ ہوا ہے ہم نے چیف کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے آج تک اس کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب کوشش کی جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر سمیت سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم چیف کو جانتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، اس سے ناممکن کیا ہے؟ چیف انسان ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ چیف کون ہے، جولیا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ جو میں بتاؤں گا تم اس پر یقین کر لو گے، عمران نے کہا۔ ارے ہاں واقعی یہ بات تو ہے، عمران صاحب کا کیا ہے، وہ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، کوئی بھی حلیہ بتا سکتے ہیں، اب ہم کیسے ان کی بات کی تصدیق کریں گے، صفدر نے کہا۔ اگر تم چاہو گے تو تصدیق بھی کرا دوں گا، عمران نے کہا۔ تو سب اختیار چونک پڑے۔ اوکے بتاؤ کون ہے اور تصدیق بھی کراؤ، جولیا نے کہا۔ لیکن اس سنسنی خیز راز کے انکشاف سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، عمران نے کہا۔ تم کیا فائدہ لینا چاہتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کہ اگر میں اس کی جگہ لے لوں تو تم مجھے بطور چیف قبول کر لو گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ تو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ چیف بن کر کیا کریں گے، صفدر نے کہا۔ اپنے نام بھاری رقم کا چیک تو لکھ سکوں گا، عمران نے کہا تو ہیلی کاپٹر کے کہوں سے گونج اٹھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ چیف کو ہٹا کر اس کی جگہ چیف بن جائیں تو ہم آپ کو بطور چیف قبول کر لیں گے، صفدر نے کہا۔
میں نہیں کروں گا قبول، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عمران نے کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف احمق ہو، تنویر نے جواب دیا تو ہیلی کاپٹر ایک بار پھر زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اچھا، تو اب تک تم یہی سمجھتے رہے ہو کہ تمہارا چیف عقل مند ہے اور اس لیے اسے ہیڈ کوارٹر کا نام دانش منزل رکھا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ وہ بہرحال تمہاری نسبت عقل مند ہے، تنویر نے جواب دیا۔ تنویر کی بات درست ہے، جو تم جیسے عقل مند کو احمق کو برداشت کر لیتا ہے، اس کی عقل مندی میں کیا شک ہو سکتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ ظاہر ہے جولیا نے تنویر کی تعریف کر دی تھی۔ عمران صاحب، ہمیں اصل موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ ہماری اب تک کی تمام جد و جہد یکسر بیکار چلی گئی ہے۔ فارمولا تو باربرا لے اڑی ہے اور ہم نے ہر صورت میں فارمولا اس سے واپس لینا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن اب کیا اخبار میں اشتہار شائع کرائیں گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم آرکن پہنچنے والے ہیں، اسی لمحے تنویر نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ہیلی کاپٹر کسی آباد جگہ کے قریب اتار دینا، کمپنی والے خود ہی ہیلی کاپٹر لے جائیں گے، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ایک خالی احاطے میں اتر چکا تھا اور وہ سب ہیلی کاپٹر سے باہر آ گئے۔ باربرا نے کاریں کسی سیاحتی کمپنی سے ہی حاصل کی ہوں گی، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے، باربرا یقیناً دارالحکومت پہنچنے کی کوشش کرے گی، صفدر نے کہا۔ وہ سب اب پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں ٹیکسیاں مل سکتی تھیں۔ جولیا، تم باربرا کا حلیہ معلوم ہے؟ تم اپنے ساتھ صفدر، تنویر اور صالحہ کو لے کر ایئرپورٹ میں پہنچو، میں اور کیپٹن شکیلی نے شہر میں تلاش کرتے ہیں، اگر یہ تمہیں وہاں مل جائے تو تم نے انہیں کس انداز میں کور کرنا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ اگر تم اسلحے کے حصول کے چکر میں پڑ گئیں تو وہ نکل جائیں گے اور دارالحکومت پہنچ کر انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا اپنے ساتھیوں سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ عمران کیپٹن شکیل سمیت دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کر مین مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے مین مارکیٹ جانے کا فیصلہ کس بنا پر کیا ہے؟ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمام بڑے بڑے کوریئر سروسز کے آفس وہیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ باربرا سب سے پہلے اس فارمولے کو اپنے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گی، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کیسے چیک کریں گے؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ فارمولا کس شکل میں ہے، مائکرو فلم ہے یا فائل، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باربرا کا حلیہ بتا کر معلوم کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں مین مارکیٹ کے آغاز میں لے جا کر ڈراپ کیا تو وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ دو کوریئر کمپنیوں سے انہوں نے معلومات حاصل کی لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا تو وہ تیسری کوریئر سروس کمپنی کے آفس میں داخل ہو گئے۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے کاروباری انداز میں کہا۔ میری ایک دوست لڑکی نے کرانس دارالحکومت کے لیے ایک پارسل بھجوانا تھا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا گزشتہ 2-3 گھنٹوں میں آپ کی سروس سے کرانس کے لیے کوئی پارسل یا پیکٹ بھجوایا تو نہیں گیا، عمران نے کہا تو لڑکی نے سامنے رکھے ہوئے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ یس سر، 1 گھنٹہ پہلے ایک پیکٹ کرانس دارالحکومت کے لیے یہاں سے بک کیا گیا ہے اور اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک خوبصورت فرانسیسی لڑکی نے کھلونے کا پیکٹ بک کرایا تھا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری دوست نہ ہو، میں اس کا حلیہ بتاتا ہوں، آپ برائے کرم تصدیق کر دیں، عمران نے کہا اور اس نے باربرا کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ اوہ یس سر، مجھے یاد ہے سر، یہی حلیہ تھا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پیکٹ کب کرانس پہنچے گا؟ کیا یہاں سے روانہ ہو چکا ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، وہ کل پہنچے گا، ویسے پارسل یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، ہماری سپلائی جانے ہی والی تھی کہ بکنگ ہوئی، اس لیے وہ فوری طور پر دارالحکومت جانے والی سپلائی میں شامل ہو گیا، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا آپ بکنگ سلپ دکھائیں گی مجھے کہ کس ایڈریس پر بھیجا گیا ہے یہ پیکٹ؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، سوری سر، یہ بزنس سیکرٹ ہے، یہ سب کچھ بھی میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی دوست لڑکی کی بات کی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، ویسے اتنا تو آپ بتا سکتی ہیں کہ بکنگ نمبر کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لڑکی نے کہا اور اس نے ایک بار پھر کمپیوٹر آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے بکنگ نمبر بتا دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا، کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ کا خیال درست نکلا عمران صاحب، آفس سے باہر نکلتے ہی کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ پیکٹ آرکن سے نکل چکا ہے، ورنہ اسے ہم یہیں چھاپ لیتے،
عمران نے کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ دارالحکومت کال کر کے فوراً ایجنٹ کو کہہ دیں، وہ وہاں سے اس کا کوئی بندوبست کر لے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، ہمیں خود وہاں پہنچنا ہوگا۔ میں آخری لمحات میں کام کسی اور کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا، عمران نے ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو جولیا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے یہاں چیکنگ کر لی ہے۔ باربرا اپنے 5 ساتھیوں سمیت ایک چارٹر طیارے میں دارالحکومت روانہ ہو چکی ہے۔ طیارہ ہمارے یہاں پہنچنے سے نصف گھنٹہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے صفدر، جا کر ایک طیارہ چارٹر کراؤ، آخر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، ان معمولی ایجنٹوں سے کم تو نہیں ہیں کہ عام پرواز سے جاتے رہیں، عمران نے کہا تو صفدر پہ اختیار ہنس پڑا، اور پھر وہ ایئرپورٹ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں چارٹرڈ سیکشن تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، اور چونکہ یہ چارٹرڈ پرواز تھی اور اندرونی پرواز بھی، اس لیے انہیں کسی چیکنگ وغیرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ تم لوگ ہوٹل شیرٹن میں پہنچو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے پبلک لاؤنج سے باہر آتے ہوئے کہا۔ کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ہاں، سنا ہے کہ باربرا بڑی خوبصورت لڑکی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار مسکرا دیے۔ تم جیسے ندیدے کو تو چڑیل بھی خوبصورت دکھائی دے گی، نان سینس، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران مسکراتا ہوا ایک طرف موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سائٹ پر موجود کاؤنٹر سے فون کارڈ خریدا اور فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے کارڈ کو فون پیس کے خانے میں ڈالا اور بٹن پریس کر کے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس سے پہلے انکوائری سے انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ہیڈ آفس کا نمبر معلوم کیا، اور پھر کیڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے وہ نمبر پریس کر دیا۔ انٹرنیشنل کوریئر سروس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ کوریئر سروس کا کوئی سینٹر ہے یا ہیڈ کوارٹر؟ عمران نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر ہے جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آرکن سے میں نے ایک پیکٹ کرانس کے لیے بک کرایا تھا، اس کا بکنگ نمبر میرے پاس موجود ہے، میں نے معلوم کرنا ہے کہ پیکٹ کرانس روانہ ہو گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، میں آپ کے آپریشنل مینیجر سے بات کر دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ریچرڈ اسمتھ بول رہا ہوں، آپریشنل مینیجر، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں لارڈ میکالے کا پرسنل سیکرٹری بول رہا ہوں، میرا نام جارج ہے۔ لارڈ میکالے کے آدمیوں نے آرکن سے ایک پیکٹ آپ کی کوریئر سروس سے کرانس کے دارالحکومت کے لیے بک کرایا ہے، اس کا بکنگ نمبر میں بتا دیتا ہوں، آپ پلیز یہ بتا دیں کہ پیکٹ یہاں سے کرانس روانہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ لارڈ صاحب اس بارے میں بے حد ٹچی ہو رہے ہیں، عمران نے کہا۔ جی فرمائیے، نمبر کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بکنگ نمبر بتا دیا۔ ہولڈ کیجیے، میں معلوم کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس فرمائیے، عمران نے کہا۔ سر، آپ کا بک شدہ پارسل کرانس روانہ کر دیا گیا ہے، ہماری سروس انتہائی تیز رفتار ہے، اس لیے پورے گریٹ لینڈ میں سب سے زیادہ بکنگ ہماری سروس کی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے جہاز ہیں، چونکہ کرانس کے لیے بکنگ مکمل ہو چکی تھی اس لیے جہاز روانہ کر دیا گیا ہے، وہ پارسل 3 گھنٹوں بعد اس ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا جہاں کے لیے بک کرایا گیا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ کے پاس وہ ایڈریس ریکارڈ میں ہے؟ کیونکہ لارڈ صاحب بے حد وہمی آدمی ہیں، وہ ایڈریس بھی کنفرم کرانا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، میں کمپیوٹر سے معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ایک بار پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ایک بار پھر آپریشنل مینیجر کی آواز سنائی دی۔ یس فرمائیے، عمران نے کہا۔ سر، آپ کا پیکٹ پائی کلب ساسیکس روڈ کے مینیجر شراک کے نام بک کرایا گیا ہے، اور بک کرانے والے کا نام ڈیسنٹ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ کرانس کے دارالحکومت کا یہاں سے رابطہ نمبر بتائیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور کارڈ کو اور آگے کر کے اس نے لائٹ آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ریسیورز کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فوک سے بات کرائیں، میں پاک ایشیا سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاک ایشیا سے؟ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، فوک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا یہ نمبر محفوظ ہے؟ پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ 1 منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو عمران صاحب، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، کیونکہ فوک کرانس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ تھا،
اور عمران سے اس کے کافی عرصے سے تعلقات چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ عمران سے خاصا بے تکلف بھی تھا۔ تمہارے لیے بڑی مشکل سے ایک کام ڈھونڈا ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، کیا ہے؟ فوک نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ ایک فارمولا آرکن سے کھلونے کے پیکٹ میں انٹرنیشنل کوریئر سروس کے تھرو فرانس کے دارالحکومت کے لیے پائے کلب کے مینیجر شراک کے لیے بک کرایا گیا ہے۔ بک کرانے والے کا نام ڈیسنٹ ہے، اور میں اس کا بکنگ نمبر بھی بتا دیتا ہوں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بکنگ نمبر بھی بتا دیا۔ یس، فورک نے کہا۔ یہ انٹرنیشنل کوریئر سروس کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز رفتار ثابت ہو رہی ہے۔ آرکن سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت بھجوایا گیا ہے۔ یہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کمپنی کا اسپیشل جہاز اسے لے کر فرانس کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ فارمولا پاک ایشیا کا ہے، اور اسے اب تم نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم چاہے چارٹر طیارے سے ہی کیوں نہ فرانس پہنچیں، بہرحال ہم سے پہلے وہ فارمولا اس مینیجر شراک تک پہنچا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں پہنچ جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انتہائی ذمہ داری سے کام کرنا ہے، یہ انتہائی اہم فارمولا ہے، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اس سروس میں میرے آدمی موجود ہیں، میں آفس سے یہ پیکٹ وصول کر لوں گا، اور اس کی جگہ دوسرا پیکٹ وہاں پائے کلب میں ڈیلیور کر دیا جائے گا، فوک نے کہا۔ کیا تمہیں پائے کلب اور شراک کے بارے میں معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ فرانس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ کا سلسلہ ہے، شراک اس کے ایک سپر سیکشن کا انچارج ہے۔ یہ ایجنسی خاصی تیز اور فعال سمجھی جاتی ہے، فاروق نے جواب دیا۔ اس کا چیف کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چیف کا نام ڈیوڈ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کی ایک ایجنٹ باربرا ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دینا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، فوک نے جواب دیا۔ تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھا، اور کارڈ واپس کھینچ کر اس نے اسے جیب میں ڈالا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ٹیکسی ہوٹل شیرٹن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے، کیونکہ اسے فوق کی صلاحیتوں کا علم تھا کہ وہ آسانی سے یہ کام کر لے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔